بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بارے میں کچھ باتیں ہم آپ کو عرض کریں گے۔ جب آپ نماز میں داخل ہوں تو اس سے پہلے جب آپ اپنے قدم جو ہے اس کو درست سمت میں رکھیں۔ جب دوست صف میں کھڑے ہوتے ہیں یا تنہا ہو یا جماعت میں، تو وہ پیروں کو جو ہے اس طرح رخ دائیں بائیں کر کے رکھتے ہیں، اور فاصلہ بھی جو ہے اس میں اگر آپ حنفی مسلک کے مطابق کرنا چاہیں یہ ادائیگی، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اپنے قدم بالکل سیدھے جو ہے قبلہ رو 10 کی 10 انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رو ہوں، اور پیروں میں فاصلہ جو ہے وہ اتنا ہو یا اتنا ہو۔ یہ آپ پکچر میں بھی دیکھ لیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں 4 بند رکھیں یا 4 کو یوں کھولیں، تو یہ حنفی مسلک میں یہاں تک اس کی اجازت ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پالش جو ہے اس کی اجازت فرمائی ہے پیروں میں فاصلے کے بارے میں۔ تو یہ آپ پکچر میں دیکھ لیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہے وہ قبلہ رو ہوں، قبلہ جو ہے اس کی طرف ہتھیلیاں ایسے ہوں، پھر آپ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے زیر ناف اس طریقے پہ کہ انگلی اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا جو ہے وہ کلائی کے اوپر جو ہے وہ دائرہ بنائے گا، اور 3 انگلیاں جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی پشت کے بازو کی پشت کے اوپر وہ آ جائیں گی، جیسے آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ رکوع اور اس کے بعد سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جاتے ہوئے جو ہے آپ نے 10 کی 10 انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رو ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پاؤں ہوا میں معلق ہو یا صرف انگلیاں ٹچ کریں، ان کو بینڈ کر کے ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ رو ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی قدرتی وضع ایسے ہے کہ اس کے پاؤں میں کوئی معاملہ ہو، کوئی ایسی بات ہو کہ وہ قبلہ رو نہ ہو، تو وہ مالک کے یہاں ہر شے میں مالک اپنے معاملات اپنی مخلوق کے بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھوں کا معاملہ کس طرح ہوگا کہ آپ نے قبلے کی طرف جو ہے 10 کی 10 انگلیاں جو ہے سمیٹ کے رکھنی ہیں، ان کو یوں کھول کے نہیں رکھنا بلکہ ان کو سمیٹ کے رکھنا ہے، کیونکہ جب اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپ کھولتے ہیں تو یہ قبلے سے ہٹ جاتی ہیں۔ ان کو سمیٹ کے رکھیں اور ان کو اپنے چہرے سے اس طرح قریب رکھیں کہ اس جگہ کا جو مقام ہے کان کا یہ ہاتھ کی پشت کے برابر ہو، یعنی کہ اتنا برابر، نہ ہاتھ آگے ہو نہ پیچھے ہو اور نہ دور ہو، بلکہ سمیٹ کے رکھیں لیکن اس کو ٹچ نہ کریں۔ تو یہ آپ پکچر میں واضح ہو کے دیکھ لیں۔ مثال یہ دی گئی ہے کہ اگر اس میں سے کچھ گرے تو ہاتھ کی پشت پہ جو ہے وہ گرے۔ باقی جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو آپ نے ہاتھوں کو گھٹنے کے جوڑ کے اوپر پھیلا کے نہیں رکھنا، کیونکہ جب انگلیاں آپ کھول لیتے ہیں پھیلا لیتے ہیں تو یہ قبلے سے ہٹ جاتی ہیں۔ تو نہ صرف یہ ہے کہ آپ نے انگلیوں کو سمیٹنا ہے بلکہ جوڑ سے پیچھے رکھنا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو واضح ہوگی پکچر کے اندر۔ پھر جب آپ سلام پھیریں تو آپ اس کے بعد جب دعا میں ہاتھ اٹھائیں تو سارے ہی طریقے آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایک پسندیدہ طریقہ جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ آپ 3 انگلیاں یوں کر کے جوڑ لیں، یا پھر یہ اس کو یوں کر کے جوڑ لیں، اور یہ کونیاں جو ہے وہ اپنے پہلو سے جو ہے وہ جدا رکھیں، اور ان کو اس لطائف کے برابر ہاتھوں کا رکھا جائے، نہ اوپر نہ نیچے۔ منع نہیں ہے، آپ کیسے بھی کر لیں، لیکن یہ پسندیدہ طریق ہے جو آپ کو یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔